अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जनाब, आज जो हम स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आए उनमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे अडयाला जेल के हवाले से। आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन था और आज एक बार फिर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी अडयाला जेल आए और उनके साथ साबिक स्पीकर KPK असम्बली मुश्ताक गनी भी अडयाला जेल आए और तीसरे जो बड़े रहनुमा थे उनका ताल्लुक पंजाब से था। पंजाब में इस वक्त जो अपोजिशन लीडर है मोइन कुरैशी साहब, वो भी अडयाला जेल आए थे। लेकिन हस्बे रवायत कह ले या कुछ भी कह ले कि तीनों में से किसी रहनुमा की भी आज बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और भी कहता चलूँ, जैसे कल मैंने अपने जो व्लॉग है उसमें बात की थी 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कि जैसे कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने ये कहा था कि 24 नवंबर को हम इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे, और जबकि पार्टी के जो दीगर सीनियर तरीन रहनुमा है उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा जो है इस एहतजाज के हवाले से हमें कुछ भी इल्म नहीं, अगर कोई पार्टी फैसला करेगी तो फिर ही इस एहतजाज के बारे में लोगों को भी बताया जाएगा। और जिस पर हमने ये कहा था कि आज अगर हमारी सुहेल आफरीदी से बात होती है तो हम 24 नवंबर का जो एहतजाज है इसके हवाले से लाजमी बात करेंगे। और यही हुआ, हमने आज मौका जानकर जब सुहेल आफरीदी से पूछा कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से आपने जो कॉल दी है, जबकि पार्टी के दीगर सीनियर तरीन रहनुमाओं ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बिल्कुल यही था कि मैंने 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल नहीं दी। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप की से रिलेटेड एक पोस्ट इस वक्त जो कि 24 नवंबर से मुताल्लिक है सोशल मीडिया पर चल रही है, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो पोस्ट है ये पिछले साल के नवंबर एहतजाज की है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। चीफ जस्टिस साहब मिले ही नहीं, मैंने 1.5 घंटा इंतजार किया, वो मिले ही नहीं। तो सर सारे दरवाजे आपने खटखटा लिए, अब आपकी मुलाकात के लिए आप इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद मैं बताता हूँ, ये टाइम निकल जाए मुलाकात का तो अच्छा अभी साहब 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से जब बात हुई है हमारी सलमान अकबर राजा से और दीगर जो पार्टी रहनुमाओं से, उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से वो तो पार्टी हिदायत जारी करेगी, अभी तक पार्टी। सर आपका एक वीडियो बयान जारी हुआ है कि 24 नवंबर को हमें पहले वाले 24 नवंबर का था। अच्छा सर, वो जो वली खान ने आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यूटर्न नहीं लेता। हाँ जी, वो आपकी जो वीडियो बताएगी कि आप 9 मई में एहतजाज कर रहे हैं सर। मैं जी 9 मई के एहतजाज में तो हम थे। हाँ, 9 मई का गलत काम हुआ था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मेरी लीडर मैंने कहा जनाब इमरान खान साहब के गिरबान को हाथ लगाया गया था। फिर जो है खुद ही जिसने CCTV फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाई। अच्छा, आपको फिर बाबू की तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई पीछे कर लेना जी, बाबू की तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे नहीं करवाई गई फिर 9 मई की? नहीं, मुझसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकता। क्या सर जो 9 मई हुआ आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था? ये हमारे अदालतों का हाल है कि मतलब जिसने जो है नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उसके सारे गुनाह माफ हो गए। जो इमरान खान का साथ दे रहा है, जो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो केसेस भुगत रहा है और वो जेलों में भी पड़े हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब की बातचीत आज आपने सुनी। इसके बाद वो अपना जैसे ही मुलाकात का टाइम मुकम्मल हुआ उसके बाद उन्होंने वापस KPK का रुख किया और बगैर किसी मुलाकात के आज 5वीं बार सुहेल आफरीदी वापस KPK रवाना हो गए। इसके साथ हम आपको यही बताते चले कि आज मुश्ताक गनी साहब जब अडयाला जेल पहुंचे उनसे हमारी क्या बातचीत हुई वो भी सुनते हैं। देखें, जो पार्टियां इस तरमीम को मंजूर करेंगी ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वो वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अपोजिशन को एतमाद में लेना बेहद ज़रूरी है, और जब अपोजिशन ही एतमाद में ना हो तो खैर ये फाशिस्ट हुकूमत है। पहले भी अपोजिशन बाहर थी और इन्होंने एक दिन में 20 अमेंडमेंट किए हैं और कानून पास किए हैं।
تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پہ اور نون لیگ کے لیے بڑا کڑے امتحان کا وقت ہے. یہ بار بار چیف منسٹر صاحب کا اڈیالہ آنا، عدالت سے بھی آرڈر لیے گئے، کل قومی اسمبلی میں بھی ریزولوشن یونانیمسلی پاس ہوئی. حالانکہ دنیا شاید ہنستی ہوگی ہمارے اوپر کہ ایک پارٹی کے لیڈر سے ملاقات کے لیے ہائی کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں اور وہاں کے آرڈرز کو بھی یہ باہر جو صاحبان کھڑے ہیں پولیس والے پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور پھر یہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ چلیں سب سے بڑا فورم نیشنل اسمبلی ہے، تو اس میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے. اور آج دیکھتے ہیں، ابھی تو یہ روک رہے ہیں، ابھی چیف منسٹر بھی آ رہے ہیں. آج 5-6 لوگوں کے ہمارے نام ہیں، خان صاحب سے ملاقات میں میرا بھی ہے. لیٹس سی کہ ہمیں یہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں. تو مشتاق غنی صاحب کی بات چیت بھی آپ نے سنی، جو کہ آج انہوں نے کافی عرصے بعد وہ اڈیالہ جیل آئے تھے، انہوں نے جو بات چیت کی میڈیا سے اور خصوصاً ہم سے جو بات چیت کی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ جو معین قریشی صاحب اڈیالہ جیل پہنچے، انہوں نے بھی میڈیا سے بات چیت کی اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جبکہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، ایسے وقت میں 27ویں ترمیم پر بات کرنا یا اسے چھیڑنا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ 27ویں ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ صوبوں کو جو NFC ایوارڈ ہے اس میں کٹوتی کی جا سکے، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو اختیارات ملے تھے ان کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اس وقت 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے. کیونکہ کوئی بھی ترمیم لائی جاتی ہے تو وہ باہمی مشاورت سے لے کر آئی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہو رہا. 27ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے جو بات چیت کی وہ آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں. اسمبلی میں نہیں آیا. ہاؤ اٹ لکس لائک اس کہ 27ویں ترمیم کے اندر جو ہے اپنا NFC ایوارڈ کے اوپر اور جو آپ کے اپنا پروونسز ہیں 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جو پروونسز کو اٹانومی ملی تھی اس کو یہ کاٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ کے 2 پروونسز جو ہیں بلوچستان اور KPK جو ہیں وہ وار ٹون ان کی اکانومی ہے اور وہ وار زون کے اندر ہیں. ان کے اندر پہلے سے احساس محرومی ہے. جب آپ ان کا NFC فنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا وہ اس کے اوپر آپ اس کو گرپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ فنڈ سینٹر میں چلے جائیں اور احساس محرومی بھریں. میرا ذاتی خیال ہے یہ جو ملک ہمارا اس ٹائم ایک بڑے ہی سینسٹیو دور سے گزر رہا ہے اس کے اندر اس قسم کی کارروائی کرنا سراسر نقصان دہ ہے. تو یہ تھی جناب آج اڈیالہ جیل کی ایکٹیویٹیز جو ہم نے آپ کو سنا بھی دی اور دکھا بھی دی اور بتا بھی دی آپ کو کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر ملاقاتیوں کا کیا حال احوال تھا، وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا. اب ناظرین بات کرتے ہیں ہم. سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دے دیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے چڑیا گھروں کو بند کر دیا جائے. یہ بات کی ہے سندھ ہائی کورٹ نے، جو رانو مادہ ریچھ کے حوالے سے آج کیس کی سماعت تھی، اور اسی سماعت کے دوران عدالت نے مزید کہا کہ کراچی اور حیدرآباد میں بتدریج چڑیا گھر ختم کر کے قدرتی ماحول میں نیشنل پارک بنائے جائیں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوران سماعت جو وکلا کی جانب سے جو انکشافات ہوئے وہ بھی بڑے زبردست قسم کے. اس کے مطابق کراچی کے جو چڑیا گھر ہے ان میں جو ویٹرنری ڈاکٹرز کا جو کمرہ ہے وہاں پر سٹور بنا ہوا ہے، جبکہ ایکس رے کی مشین بالکل خراب ہے اور آپریشن تھیٹر ناقابل استعمال ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ عام طور پر نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید بھی جو انکشافات ہے وہ بتاؤں کہ جناب جانوروں کو بے ہوش کرنے کے لیے یا ان کے خون کے نمونے حاصل کرنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں. یہ بات ہو رہی ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے سب سے بڑے چڑیا گھر کی، کہ وہاں پر یہ حالات ہے، جس پر عدالت نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے یہ حکم دیا کہ آپ کا مقصد صرف جانوروں کی فلاح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ صرف ٹکٹ لیں اور ٹکٹ لگا کر لوگوں سے پیسے لیں اور تماشا دکھائیں. جبکہ
مزید عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ کراچی اور حیدرآباد میں جو چڑیا گھر ختم کر کے قدرتی ماحول میں نیشنل پارک بنائے جائے، اس طرح کے چڑیا گھر نہیں چل سکتے چھوٹے موٹے جہاں پر چھوٹے چھوٹے پنجروں میں جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ ریمارکس تھے آج عدالت کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں۔ مزید عدالت نے یہ بھی ہدایات دی ہے آج کی سماعت میں کہ کراچی میں چڑیا گھر میں صرف ویکینڈ کے علاوہ عوامی تماشے بند کر دیے جائیں۔ اور ناظرین آخر میں ہم بات کریں گے ہوا بازی کے حوالے سے کہ ہوا بازی کی جو صنعت میں اس میں آج ایک خوشگوار اضافہ ہوا ہے، اور وہ اضافہ یہ ہوا ہے کہ تہران کے لیے اسلام آباد سے براہ راست آج پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، آج اسلام آباد ایئرپورٹ سے مہان ایئر ویز کی ایک جو ہے تہران کے لیے ایک پرواز جو تھی آج اس نے اڑان بھرا۔ پرواز کا نمبر تھا W5184 جو کہ کامیابی سے اسلام آباد سے ٹیک آف کرتی ہوئی تہران کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس موقع پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر باقاعدہ ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں ایئرپورٹ مینیجر آفتاب گیلانی نے شرکت کی، جبکہ ایرانی امبیسی کے حکام اور CO سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے تمام آپریشنل جو سہولیات تھی وہ جو ہے وہ مہیا کی گئی، اور ماہان ایئر کی افتتاحی پرواز ایئر بس A340 جو کہ آج یہاں سے اسلام آباد سے آپریٹ ہوئی، اور جس میں 264 مسافر تھے جو کہ تہران کے لیے روانہ ہوا۔ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ اس قسم کی جو پروازیں ہیں، ابھی گزشتہ روز جس طرح برطانیہ کے لیے پاکستان سے پروازوں کا آغاز ہوا، تہران کے لیے بھی آج سے ہماری براہ راست پرواز کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی جو ہوا بازی کی صنعت ہے اس میں یہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہے یہ خوش آئند بات ہے، اور یہ خیال اور تصور کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان دنیا کے ساتھ جو اس کا مواصلاتی تعلق ہے وہ مزید بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل کی تمام تر اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔